میرے امام علی مقام امام حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور کیا کہتے ہیں شادرات محرم والی اور سیب ریادی تھی دے. شادرات محرم والی ایسے معلوم ہوتا ہے میرے ویر کی آخری رات ہے, میرے بھیا کی آخری رات ہے. شادرات کہنا دا غم پھر ہمارا کتنا زیادہ ہوگا ہے. توجہ کرنا لوگوں, یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی فوجی آتا ہے تابوت میں اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے, بہنیں دیکھ دیکھ کر روتی ہیں. اب ویر کا سارا نقشہ بہن کے سامنے موجود تھا. میرے بھیا کی آخری رات ہے, صبح میرے بھیا نے شہید ہو جانا ہے, صبح میرے بھیا نے مجھ سے جدا ہو جانا ہے. تو پھر کیوں اس لیے کہ شرارات محرم والی اور سیب ریادی دھیرے نہ رات کے نہ دن چلے میں تو ویر جدا نہ تھی مکے نہ دن چلے میں تو ویر جدا نہ تھی رے. اور شاہ ورن نویر کسے دے, شاہ ورن نویر کسے دے, نہ ہون لبانیاں بھینا اور جس بھینونا ویر نہ کوئی اس کی دنیا دولے. اتنی شان والا ویر ہوئے, اللہ اکبر, کتنا غم کا منظر ہے, غمناک مرحلہ ہے. میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے حضرت سیدہ زینب تشریف لے گئیاں, سارے اپنے آیانوں انصاروں کا کہا. میرے امام نے شاہ فرمایا اے میرے پیارے علی اکبر پتر, دیگا بجھا دے, یہ دیا بجھا دے, اندھیرا کر دے. میرے امام نے شاہ فرمایا جو جس کا دل کر دے بات بنو کرایا بھی مل جائے گا, سواری بھی مل جائے گی, تسی واپس چلے جاؤ. یہ میرے بہری نے میرے دشمن نے توڑا کوئی قصور نہیں, تسی چلے جاؤ. حضرت محترم توجہ کرنا, حضور نبی کریم کا صحابی ہے حضرت حبیب بن مظاہر 85 سالہ کا بابا, حضور نبی کریم کا صحابی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین دے پیارا دے پندرہ کے کہنا ہے نبی والے علی والے, بولو بولو نبی والے علی والے, نبی والے علی والے, میرے وارث ہیں کربلا والے. اسے حبیب رسول کہتا ہے کوئی ایسی کوئی یزیدی کوفی شامی نہیں, ایک اسی مصطفیٰ والے میاں مرتضیٰ والے میاں, نبی والے علی والے, پڑھ لو نبی والے علی والے, میرے وارث ہیں کربلا والے, میرے وارث ہیں کربلا والے. اور سجدہ حیا کر دینے, کہنا سبحان اللہ, سجدہ حیا کر دینے جڑے ہوندے نے یارو, جڑے ہوندے نے یارو حیا والے. اسی کلوی علی آقا دی محفل صحبت میں بیٹھنے والے لوگ حضور امام علی مقام امام حسین پاک, سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. امام حسین آپ کا جب وہ مرحلہ آتا ہے, صبح 7 کا وقت تھا, چاش کا وقت تھا, وہ 7 بجے کا وقت ہوتا ہے. عمر صاحب نے تیر پھینکا. اب امام علی مقام امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ بسرے بیکار ہیں, اب یہ میرے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں. میرے امام علی مقام امام حسین نے پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور کیا دو سبحان اللہ, ایسا
شاندار خطبہ میرے امام علی مقام نے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا میں موقع دے رہا ہوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو, میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو. اس لیے مجھے پہچانو میں کون ہوں, مجھے جانو میں کون ہوں. نبی نانا علی بابا, سبحان اللہ, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. مزہ نہیں آتا اپنا کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ مسجدوں میں اذانیں, یہ نمازیں, یہ مسجدوں کی رونقیں. میرے حسین نے خانہ کعبہ چھوڑا اس لیے تھا کہ کعبے کی رونق کو باندھا رہے, ورنہ دنیا حج کے لیے آ رہی تھی. میرا حسین حج کو چھوڑ کر عمرہ کر کے آپ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر آباد رہے. یزید نے تو 40 کے قریب بندے بھیجے ہوئے تھے حسین پاک کو قتل کر, خفیہ طور پر قتل کرنے کے لیے. حسین آپ نے خانہ کعبہ کو چھوڑا, دنیا حج کے لیے آ رہی تھی, میرا حسین وہاں سے جا رہا تھا. 2 ذی الحج کو کیوں روانہ ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر آباد رہے. بولو اللہ کے گھر, بولو اللہ کے گھر, پھر بولو اللہ کے گھر آباد رہے. نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سرینے دے کرے تلاوت عبادت ہو تو ایسی ہو. دنیا کو بتایا, او دنیا والوں, او قاریوں, او مولویوں, او محدثوں, او مفسروں, او خطیبوں, او مقرروں, تسی جگہ قرآن پڑھو گے سر دھانیا رکھ کے پڑھو گے. میں قرآن پڑھا گا دھان کر بنا بھی جو گا سر دے دے دنوں ہوتے ہو. سرے دے کرے تلاوت عبادت ہو تو ایسی ہو. مجھے ایک شاعر کی بات یاد آئی, کہتے ہیں یار عبادت تو دنیا کر رہی ہے, کوئی بحر جہاز میں بحر جہاز تو ختم ہو گیا ہے, آپ شپوں پہ کر رہے ہیں, کوئی ہوائی جہاز پہ کر رہا ہے, کوئی ٹرینوں میں کر رہا ہے, کوئی لوگوں صحرا پہ کر رہا ہے, کوئی بلند پہاڑوں کی بلندیوں پہ کر رہا ہے. لیکن یہ سجدہ ہی کچھ اور تھا. وہ کہتا ہے ان کے انداز عبادت زمانے سے جدا ہوتے ہیں. اتنے چنگے بھلے ہٹے کٹے نماز نہیں پڑھتے, تو تھکے نہ آج بندہ من کہنے لگا کہ میں بڑھیا منتا کر بیٹھا, چھوڑے نہیں, چھوڑ نماز نہیں پڑھ رہا, میں نمازی ہوں پکا. میں کیا اے دل آ کے نہ دل آ کے تو ہمیں جنہ نے کہہ رہا ہے اے تے پھر اے دل آ کے نہ جدو دل. کئی بندے دلوں سیدھے ہو جاتے ہیں, جو بھانڈے ہی پٹھا ہوا پہ ہوئے ساری رات بھانڈا پیا رہے بچ شہر کر دی, اس بھانڈے نے سیدھا ہونا تے انہیں نماز پڑھنے شروع کر دی. اس واسطے دنیا پہ توجہ کرو. حسین میں نے پہلے بس کیا ہے, آج اولاد کی تربیت کرتے یہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, جج بنے, یہ افسر بنے, یعنی یہ جناب یہ دھیان دے کر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے. حسین کی تربیت ہی نانے نے اس طرح کی ہے. حسین تلاوت چھڑنی, حسین نماز چھڑنی, بولو بولو حسین نماز چھڑنی. یہ حسین کی چھڑی تو کہ میں چھڑنا پیا, تو آ کے میری ہر ایک بخشش ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے انداز عبادت زمانے سے جدا ہوتے ہیں. ان کے انداز عبادت زمانے سے جدا ہوتے ہیں, جن کے سجدے تے شمشیر ادا ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کہہ دو سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین سرکر علیہ السلام, سرکر علیہ السلام, آپ میدان کربلا میں آپ کے آیان و انصار نے قربانیاں دی, اور پھر حضرت حد یہ دل وسعت قلبی ہوتی ہے, تنگ نظری ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل بھی تنگ ہوتا ہے, دماغ بھی تنگ ہوتا ہے, آنکھیں بھی تنگ ہوتی ہیں. کسی نے کھاندیاں نہ دیکھنا, کسی کی پرواز کسی کی نہ دیکھنی ہے, سڑدے رہنا. حسین کی عظمت دیکھو, حسین کا دل دیکھو. ہاں ہاں,
لگے لے کے آئے میدان کربلا لانے والے حضرت اور تھے اور وہاں پہنچانے والے اور تھے. اب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ادھر جنت ہے, ادھر دوزخ ہے, ادھر دنیا ہے, ادھر آخرت ہے, ادھر دوزخ ہے, ادھر جنت ہے. فیصلہ کیا. اس کے مفتی نے کہا چھوڑ یار دنیا 4 دنوں کی ہے, حسین کی قدموں پہ جاتے ہیں. اب وہ جب چلے نا تو عمر صاحب نے بازو سے پکڑ لیا, کہنے لگا عمر صاحب اوے اور تو بھی تو چلے گیا, تیرے آدمی ڈر گیا ڈر گیا. فرمایا نہیں, سکون قلب ملا, لذت حیات ملی. دل کا سکون دنیا نال نہیں لگتا, دنیا دے عہدیاں نال نہیں لگتا, دنیا دے پیسیاں نال نہیں لگتا. سکون لگنا ہے کتھوں لگنا ہے؟ سکون قلب ملا اور لذت حیات ملی. حسین کے در سے, حسین کے در سے مجھے یارو نجات ملی. آگے وہ جڑا آ جائے, اللہ نے سب بنائی صحیح کرانا, جا تیریاں پچھلیاں معاف ہیں, تیریاں پچھلیاں. انت حرم کے فاتح تاریخ میں, انت حرم فی دنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, اگلے جہان بھی آزاد ہے. اولیاء صحابہ سے کبھی فرما رہے آل نبی اولاد علی شکل بنا دی اور دے دیوگا اور لکھ پاک لگے دے اور میلے دردی جان دی. گناہ معاف ہو گئے, اب میں جا کر معافی ہے, تبھی معافی ہے. وہ کہنے لگے نہیں نہیں حضور, ایسی معافیاں نہیں ہیں. ہاں یہ نعرہ مار کر لشکرے آدھا سے ار نکلا, ار نکلا, ارے یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. دیکھو یہ اللہ نے بندے نکلتے ہیں, آپ نکلے حضور امام علی مقام کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جاتے ہیں, دین کا پہرہ دیتے ہوئے قربان ہوئے. حضرات ایک لمبی داستان ہے, میں اس کو چھیڑ کر امام علی مقام امام حسین پاک میدان کربلا میں صبر و استقامت اور یقین بنو یار, یقین بنو, یقین بنو. میرے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, چھوٹا جب 6 ماہ داری اصغر بھی قربان کر دیا. آئے مجھے وہ شعر میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. حسین پاک جب سیدنا علی اصغر سرکار شہید ہوئے نا, آپ کے پاس بیٹے کے ہدایت بازو میں تھے, تیر بھی لگا اور جب کھینچا نا تو پھر وہ فوارہ نکلتا ہے. وہ منظر دیکھنے کے کام نہیں ہوتا ہے دوستو, تڑپ جاتا ہے بندے دا. چھوٹا جا معصوم 6 ماہ داری اصغر سوئی تیر چھٹا سے پیر دیکھو ود گل معصوم دے جنہ جمع ترے واری اصغر دے منہ نکلیا اما اما اما. تھک گئے جگر پہاڑا دے بھی, کب گیا جگ سارا جدو چھٹا معصوم دے ہلکو خون فوارہ. دنیا لیو جو خون اٹھے اٹھانے کی کوشش کی تھی, آواز آئی حسین نہ سٹی اتنا حق خونے, اگر آیا تو بارش قیامت تک نہیں ہوگی. زمین سے سٹنے کی کوشش کی تھی, آواز نہیں حسین نے نہ سٹی, سب قیامت تک نہیں ہوئے گا. حسین پاک نے چپ کے اپنے داڑھی تے, اپنے چہرے تے, اپنے سینے تے مار دیا تے کیا کیا, اور جی میں پیارا راضی ہو اور سکونا تھی وائے اور دکھ قبول محمد بخشا اور راضی رہن پیار. جب راضی ہو گیا نا, جب راضی ہو گیا نا, حسین کچھ بھی نہیں ہو رکھیا. ہاں ہاں ننی سی قبر کھود کے اصغر ہتھی دفنا چھڑیا, لے مالکہ کچھ نہیں ہو رکھیا, میں حسین دامن چھاڑ میں کھا چھڑیا. تو یار ایک اتھے جذبہ پیدا ہونا ہے, بڑا اوکھا کام ہے. یہ سخی حسین دے کام ہے, کام ہے معصوم اصغر نو ہتھی کو آدھے رہے, سخی حسین کا کام ہے. تو بھائی تر حال چلے دوستو, سلام کرو حسین پاک نو.